ایک عظیم خاندان تھا، قریش۔ اسی خاندان میں ایک ننھا بچہ پیدا ہوا جس کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہبن اور والد کا نام عبداللہ من تھا۔ والد کا انتقال حضرت کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہو گیا تھا اور والدہ کا انتقال بھی حضرت کی چھوٹی عمر میں ہو گیا، اس لیے آپ یتیم رہ گئے۔ مگر اللہ کی حفاظت اور آپ کی فطری نیکی نے آپ کو ہر مشکل سے اوپر رکھا۔ چھوٹے سے بچپن میں ہی آپ کی دلکشی، عاجزی اور حسن سلوک کی وجہ سے لوگ آپ کی محبت کرنے لگے۔ نوجوانی میں بھی آپ سچائی، امانت اور بردباری کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کو الامین مادہ یعنی بھروسے مند کہتے تھے۔ نبوت کا آغاز 40 سال کی عمر میں حضرت کو اللہ تعالی نے نبوت کا شرف بخشا۔ ایک رات جب آپ انگار حرا میں عبادت میں مشغول تھے تو اللہ کے فرشتہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا، اقرأ۔ یہی پہلا پیغام تھا جس سے آپ کی زندگی میں ایک نیا دور شروع ہوا، پیغام دینا اور مشکلات۔ حضرت محمد نے لوگوں کو سچائی، عدل اور اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ شروع میں بہت سے لوگ آپ کا مذاق اڑاتے، پر ظلم کرتے اور آپ کے صحابہ کو تکلیف دیتے، لیکن حضرت نے کبھی غصہ نہیں کیا اور ہمیشہ صبر اور حکمت سے کام لیا۔ مدینہ کی ہجرت۔ مکہ میں مشکلات بڑھنے کے بعد اللہ تعالی نے حکم دیا کہ حضرت اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ ہجرت کرے۔ یہاں آپ نے ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی جہاں عدل، امن، بھائی چارہ اور محبت کی تعلیم دی گئی۔ افتوحات اور معاہدات۔ مدینہ میں حضرت نے مختلف قبائل کے ساتھ امن کے معاہدے کیے، جنگوں میں اپنی حکمت اور بہادری سے کامیابی حاصل کی، مگر ہمیشہ مقصد لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانا اور معاشرتی انصاف قائم کرنا رہا۔ خاتمہ اور وفات۔ حضرت کی زندگی میں ہمیشہ انسانیت کی خدمت اور اللہ کی عبادت اولین ترجیح رہی۔ آپ نے 63 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئی، مگر آپ کی تعلیمات آج بھی دنیا کے ہر کونے میں لوگوں کے لیے روشنی اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں اور حضرت کی زندگی کے اہم واقعات کو نمایاں کرے۔ حضرت جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ قبائل میں بٹے ہوئے تھے اور اکثر آپس میں جھگڑتے رہتے تھے۔ حضرت نے مدینہ کا معاہدہ بنایا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں سب قبائل اور مذہب رکھنے والے افراد شامل تھے۔ اس سے شہر میں امن قائم ہوا اور سب نے بھائی چارے کا سبق سیکھا۔ حضرت نے بن مسجد نبویون کی بنیاد رکھی جہاں نماز، تعلیم اور لوگوں کے مسائل حل کیے جاتے تھے۔ آپ نے عدل، احسان اور دیانتداری کو اپنا شعار بنایا اور لوگوں کو دکھایا کہ کس طرح ایک اچھا معاشرہ چلایا جا سکتا ہے۔ عام رہا باہم جنگیں اور بہادری مان مکہ میں ظلم کرنے والے قریشی مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے، اس لیے حضرت نے چند اہم جنگیں لڑی، لیکن ہمیشہ مقصد یہ تھا کہ ظلم کا خاتمہ ہو اور لوگ اللہ کی عبادت کی طرف آئیں۔ غزوہ بدر۔ یہ پہلی بڑی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، مگر حضرت کی حکمت اور اللہ کی مدد سے مسلمانوں نے فتح حاصل کی۔ تو غزوہ احد۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ایک سبق تھی کہ اللہ پر ایمان اور صبر سب سے بڑی طاقت ہے۔ حضرت نے یہاں بھی اپنی قوم کی رہنمائی کی۔ 3 غزوہ خندق احزاب۔ یہ جنگ دشمنوں کی بڑی فوجوں کے خلاف تھی۔ حضرت نے مسلمانوں کے لیے خندق کھودی تاکہ دشمن نہ آ سکے۔ حکمت عملی سے مدینہ محفوظ رہا اور ڈاڈانِ اخلاق اور معجزات۔ حضرت کی زندگی معجزات سے بھری ہوئی تھی۔ لوگ آپ کے اخلاق، صبر اور رحم دلی کو دیکھ کر ایمان لاتے تھے۔ حضرت کی دعا سے بیمار شفا پاتے، بارش کے وقت آپ کی دعا سے بارش پڑ جاتی۔ آپ نے ہمیشہ عدل، انصاف اور محبت کی تعلیم دی، چاہے دشمن ہو یا دوست۔ معاہدات اور فتح مکہ ہے۔ حضرت نے ہمیشہ امن کی کوشش کی۔ کئی سال بعد مسلمانوں کی تعداد اور طاقت بڑھنے کے بعد حضرت مکہ واپس آئے۔ فتح مکہ کے وقت حضرت نے نہ صرف انتقام نہیں لیا بلکہ سب کو معاف کر دیا۔ یہ انسانیت اور رحم دلی کی عظیم مثال تھی۔ صبر کھاسی۔ حضرت کے صحابہ اور تعلیمات۔ حضرت نے اپنے صحابہ کو بھی اخلاق، عبادت اور خدمت خلق کی تعلیم دی۔ صحابہ نے آپ کی باتوں کو دل و جان سے سیکھا اور دنیا بھر میں اسلام کی روشنی پھیلائی۔ حضرت کے اخلاق کی سب سے بڑی مثال یہ تھی کہ آپ ہمیشہ عاجزی، صبر اور محبت سے کام لیتے۔ غریب، یتیم